اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مفت سے مفتی بنا ہے، یہ نکلے اور ان کا فلاں کافر، وہ بدعتی، وہ شیعہ ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ یہ سارے مفتی اس لائق ہیں کہ ایک پنجرے میں بند کر کے ان کو 3 دن تک کھانا نہ دیا جائے، پھر اس کے بعد ایسی دھنائی کی جائے کہ بھول جائیں، فتوے بازی بھول جائیں۔ کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی ندوی نہیں۔ پڑھا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے، پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کہیں میں نے وہاں پڑھا ہے، لیکن پوچھا جائے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں دیوبندی ہوں۔ ابے بدمعاش ہے تو، مجرم خبیث مردود ہے، فرقہ ہے نہیں کوئی۔ خوب یاد رکھیے، یہ جو فرقوں کی بات کی جاتی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک زبردست تنبیہ تھی، ہدایت تھی، اور اس کا اظہار تھا کہ اگر فرقوں کی شکل اختیار کی تو تم ملعون ہو، ملعون۔ نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے فرقوں کی شکل اختیار کی تو تم یہودی ہو، عیسائی ہو، ملعون ہو۔ اس لیے یہ فرمایا تھا کہ افترقت بنو اسرائیل 72 فرقة وستفترق امتی 73 فرقة۔ یہ جو بات فرمائی تھی کہ بھائی وہ تو 72 ہوئے، اس امت کے بدمعاش خبیث اور ملعون 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ تو جو فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو کام کیا اس امت کے لوگ کریں گے، تو یہودی ملعون ہوئے، عیسائی ملعون ہوئے، اس امت کے بھی وہ مجرم ملعون ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھائی حضور نے فرمایا تھا نا کہ فرقے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ زنا ہوگا اور چوریاں ہوں گی اور زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگا اور جناب اوپر سے پتھر برسیں گے اور زمین میں دھسائے جائیں گے، فرمایا تھا نا، تو چلو زمین میں دھسیں، چلو اوپر سے پتھر برسائیں۔ کوئی آدمی اگر حدیثوں سے یہ سمجھے تو اس سے بڑا کوئی گدھا ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل احمق اور فتنہ پرور و ملعون ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں امت کو کہ وہ فرقے والی حدیث ہے جو نبی نے بطور لعنت کے اس کا تذکرہ کیا کہ تم وہ نہ کرنا جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، یہ فرمان ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو بیٹھ گئے ملا مولوی کتاب لے کر، کوئی امت میں تو 73 فرقے کی بات فرمائی گئی تھی، اب چلو گنتے ہیں۔ اب انہوں نے گننا شروع کیا، وہ دیکھو ایک جہمیہ ہوا، ایک قدریہ ہوا، ایک شیعہ ہوا، ایک رافضیہ ہوا، ایک زیدیہ ہوا، ایک فلاں ہوا، ایک قادیانیہ ہوا۔ اب وہ جناب فرقے گننے بیٹھے ہیں کہ یہ تقسیم قائم رہے، اور قرآن کہتا ہے سب ایک بن جاؤ، امت ایک ہے۔ اس کو قرآن کے بیانات کو کنارے ڈال دیا اور وہ حدیث جو آئی تھی تنبیہ کے لیے اس کو اصل بنا کر فرقوں میں بانٹ کر بیٹھ گئے۔ اور پھر مفتی نکلے، یہ جو مفت سے مفتی بنا ہے، یہ نکلے اور ان کا فلاں کافر، وہ بدعتی، وہ شیعہ ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ یہ سارے مفتی اس لائق ہیں کہ ایک پنجرے میں بند کر کے ان کو 3 دن تک کھانا نہ دیا جائے، پھر اس کے بعد ایسی دھنائی کی جائے کہ بھول جائیں، فتوے بازی بھول جائیں۔ یہ مجرم مفتی ہیں جو امت کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ملت سے الگ کرنے کے لیے کسی کو مشرک ہو، کسی کو کافر ہو، کسی کو منکر ہو، کسی کو بدعتی ہو، کسی کو شیعہ ہو، کسی کو فلاں، یہ سب حرکتیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ نبی کے دشمن ہیں، نبی کے چمن کو توڑنے والے، پھولوں کو مسلنے والے، شاخوں کو کاٹنے والے مجرم ہیں، کیونکہ نبی نے کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ عبداللہ ابن ابی فلاں فرقے کا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ فلاں فرقے کا، اس کی بیوی فلاں فرقے کی، اس کے محلے میں جو فلاں فلاں رہتے ہیں یہ فلاں فرقے کے، ان کو الگ کرو، ان کو الگ کرو، ان کو کاٹو، ان سے شادی مت کرنا، ان سے فلاں مت کرنا۔ کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ ان کو جوڑا، ان کا اکرام کیا، ان کا اکرام کیا۔ یہ جو طریقہ نبوی ہے یہ اصل ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بنا دی گئی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، مدرسوں میں سکھائی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو جا کر فتنے پیدا کرتے ہیں اور تقریریں کر کے امت کو بانٹ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سب بڑے مجرم قسم کے مولوی ہیں، واعظ ہیں، مفتی ہیں، جو اس امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ان کا گھر بکھرتا اور ٹوٹتا ہے، پوری امت کو توڑتا ہے پھر اس کا گھر ٹوٹتا ہے۔ اس لیے توڑ کا کام نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا، ہمیں جوڑ کا کام کرنا ہے، اور جوڑ کا کام اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ کرنا ہے کہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، انسانی بنیادوں پر یہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی ایک ماں باپ سے سب پیدا ہوئے، اور اسلامی بنیادوں پر ہر اس شخص کو جوڑنا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سب پڑھتے ہیں اور پڑھائی جاتی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث اسی طرح منقول، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ مولوی ناہنجار فتنہ پرور کہاں سے گھستا ہے جو لا الہ الا اللہ کے بعد پھر آتا ہے تفصیلات میں، یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں، اور ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم، جو ہماری طرف نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ذبیحہ جو ہمارا ہے اس طریقے پہ ذبیحہ کرتا ہے، بس وہ مسلمان ہے، بس ہو گیا۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر ان بنیادوں کو، اور یہ سب ثابت ہے، احادیث میں تو یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان بنیادوں پر امت کو جوڑا جائے تو کس طرح امت جڑے گی؟
ظاہر ہے کہ وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے جنہوں نے عمارت شریعہ قائم کی تھی. پہلے وہ ہندوستان کی سطح پر قائم کرنا چاہتے تھے, پھر نہیں کر سکے تو بہار میں حضرت قاضی ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1919 میں جب عمارت شریعہ بہار میں قائم کی تو بنیاد یہ تھی کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہوگا, اور اسی کو قائم رکھا گیا آج تک کلمے کی بنیاد پر. اس لیے انہوں نے کبھی تقسیم نہیں کیا یہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, فلاں ہے, ڈھکا. عمارت شریعہ کی چھتری کے نیچے کبھی یہ تفریق نہیں ہوئی. اور پھر اسی کی بنیاد پر 1972 میں مسلم مسلح بورڈ قائم کیا گیا, تو وہاں پر بھی کلمے کی بنیاد پر, تو اس میں سنی بھی اور شیعہ بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور مہدوی بھی اور بوہرا بھی, سب کو لیا گیا. سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, محمد رسول اللہ سب مان رہے, بس کافی. اس وسعت کے ساتھ عمل کرنا ہے, اور یہ فہم عمارت شریعہ والوں کو اللہ نے دیا تھا. مسلم مسلح بورڈ جب قائم ہوا تھا تب اس فہم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا. جب اس فہم میں کمی آئی تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا. ضرورت ہے کہ امت کو اسی پر جوڑا جائے, اور ہر جگہ جوڑا جائے, اور خاص طور پر دیوا شریف میں. یہاں پر کوئی بریلوی نہیں, کوئی دیوبندی نہیں, کوئی ندوی نہیں. پڑھا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے, پڑھا ہے تو ٹھیک ہے, یہ کہیں میں نے وہاں پڑھا, لیکن پوچھا جائے آپ کا عقیدہ کیا ہے, میں دیوبندی ہوں. ابے بدماش ہے تو, مجرم خبیث مردود ہے. کسی سے پوچھئے کیا عقیدہ ہے, میں بریلوی ہوں. خبیث ملعون مردود مجرم ہے. یہ بول کے میں مسلمان ہوں. جب پوچھا جائے تو کون ہے, تو کہے میں مسلم ہوں. شیعہ ہو تو وہ یہ کہے, سنی ہو تو وہ یہ کہے. اس کے علاوہ زبان پر اگر لاتا ہے میں اثنا عشری ہوں, میں زیدی ہوں, میں فلاں ہوں, اور اسی طرح یہاں یہ تقسیمات ہوتی ہیں, تو پھر یہ سب مجرم ہیں. آپ تعارف کے لیے بتا سکتے ہیں میں لکھنؤ کا ہوں, میں بارہ کا ہوں, میں نے فلاں جگہ پڑھا, میں نے فلاں جگہ پڑھا, لیکن کوئی جھگڑا نہیں. علی گڑھ میں پڑھا, میں نے ملیہ میں پڑھا, میں نے دہلی یونیورسٹی میں پڑھا, میں نے ندوے میں پڑھا, میں نے دیوبند میں پڑھا. یہ ٹھیک ہے اس حد تک. بس جہاں بھی تفریق کی بو آئی بس سمجھ لیجیے وہاں شیطان آ گیا. وہاں شیطان ہے. آپ کے اندر جب تفریق ہو گئی, یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, ہمارا نہیں ہے وہ, تو پھر تم بدماش ہو. ہم اسے بدماش نہیں مانیں گے جس کو تم کہتے ہو وہ ہمارا نہیں ہے. تم بدماش ہو جو یہ بول رہے ہو. الحمدللہ یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے. ہم لوگوں نے تو 8-10 سال سے بڑی قوت سے اس کو بلند کیا. حالانکہ جمعیت شباب الاسلام ہماری 1974 میں قائم ہوئی تو اسی فکر کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی کہ پوری امت کو جوڑنا ہے. ادھر زیادہ ہی قوت کے ساتھ یہ بات کی گئی, اور یہ بات الحمدللہ عالم عربی میں, ایران میں, اور عراق میں, دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ صدا لگائی میں نے, اور الحمدللہ اس کے اثرات ہوئے. لوگوں نے اس کو قبول کیا. جو لوگ پہلے یہ نہیں بولتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم مسلم ہیں, وہ بول رہے ہیں. بڑے بڑے اسٹیجز سے وہ یہ بولنے لگے. اور شیعوں سے میں نے کہا کہ یہ مت کہنا کہ تم شیعہ ہو, کہو کہ مسلم ہیں. سنیوں سے کہا کہ یہ مت کہنا کہ سنی ہو, کہو کہ میں مسلم ہوں. سب کو یہی بولنا ہے, اور تعارف اسی بنیاد پر کرانا ہے, اور قرآن پر متفق ہونا ہے. پھر اس کے بعد جو حدیثیں ہیں متفق علیہ تمام علماء کے درمیان, ان پر متفق ہونا ہے. جن میں اختلاف ہے ان میں آپ اپنی رائے رکھیے, لڑائی نہ کیجیے, جھگڑا نہ کیجیے, آپ اپنی ترجیحات بیان کیجیے, کوئی حرج نہیں. لیکن اصلاً قرآن کو بنیاد بنانا ہے, پھر متفق علیہ احادیث کو بنیاد بنانا ہے, اور جہاں بھی اختلاف شروع ہو وہاں آپ اپنے گھر پر اس اختلاف کو رکھیے, سڑک پہ مت لائیے, اور اسے ایک ہنگامہ مت پیدا کیجیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اتحاد امت کا کام ہوگا.